ایفرٹس کی اور اتنا آپ یو آر دا پرسن جس میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا کلین ریکارڈ ہے جن کا, تو آپ اگر کوشش کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. چونکہ جو شکایات آپ کو حکومت سے ہیں, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت کے بھی کچھ لوگوں کو آپ لوگوں سے وہی شکایت ہے. اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمیشن بنے. تو وہ کمیشن بنے تو اس میں دونوں کا ہونا, بہت ججز کا بھی ضرورت ہے, اس میں ایک بیوروکریٹ بھی ہونا چاہیے, اس میں جرنلسٹ بھی ہونا چاہیے. وہ تو ہم نے کہا, لیکن ہم نے اس لیے کہا کہ وہ تو اس کا کمپوننٹ, اس کی کمپوزیشن ایسی ہی ہونی چاہیے, لیکن اس میں یعنی جو گورنمنٹ کا میڈیا کمیشن کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ بتایا, گورنمنٹ نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ ہم یہ چاہتے ہیں. جب آپ نے یہ سبمٹ کیا اپنی سجیشن, وہ مجھے نہیں پتہ, وہ کیونکہ وہ کوئی چیز ان کی طرف سے مجھے کوئی سنجیدہ چیز ہی نہیں, کوئی کانکریٹ چیز سیریس, they were not serious about it, یہ کہہ رہے ہیں. یہ مطلب بدقسمتی ہے, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی سیریسنیس نہیں شو کی, پی ایم ایل این نے بھی شو نہیں کی, انہوں نے بھی نہیں شو کی. ویسے میڈیا کو سب وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر کوئی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر ٹھوس چیزیں کوئی کریں تو وہ پھر اس طرح کی چیز لے آتے ہیں, جیسے پی ایم ڈی اے لے آیا کہ جی سب کو ہی کنٹرول کر دو. جیسے اب یہ لیٹسٹ جو کنٹرول کرنے کا ان کا کانسیپٹ زیادہ ہوتا ہے, چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر کے کہ اگر بھائی کسی عام شہری کو کسی میڈیا سے شکایت ہے کسی, پھر ان سے یہ بھی کہا کہ آپ ڈیفیمیشن لاز کو بہتر کریں. ڈیفیمیشن لاز تو اپنی جگہ بہت اچھے موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ان کو اور افیکٹو بنانا. 2002 کا جو قانون ہے ڈیفیمیشن کا, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ جس طرح انگلینڈ میں آپ کسی کے خلاف جو ہے ذرا سی بات کر لیں تو وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, اس طرح کا قانون آپ بھی بنائیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو مرچ کر کے گورنمنٹ کے کنٹرول میں, گورنمنٹ نامنیٹڈ لوگ ہوں, وہ نہیں چلے گا اس طرح. تو میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوں, اس کو ہیڈ کریں. اس کی جو ایون اس کے اندر یہ بھی موجود تھا کہ کس طریقے سے کمیشن کی ممبرس کی سلیکشن ہو. یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف نامنیٹڈ, ان کی سلیکشن کے کرائٹیریاز موجود تھے. اور اس میں جو سینئر جرنلسٹ وغیرہ کی تھی وہ یہ تھا کہ اس لیے ان کی کمپوزیشن میں وہ مائنورٹی میں ہو, تاکہ چونکہ شکایت میڈیا کے حوالے سے ہوگی تو ہم میجورٹی کی بنیاد پہ کہیں باعث نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ کمیشن نہیں بنا. ایون وہ کمیشن بھی بن جاتا جو جاوید جبار صاحب اور ان کے ریکمنڈیشنز پہ تھا, ناصر حسن زاہد کی. تو آن پیپر چیزیں موجود ہیں, ڈاکومنٹس موجود ہیں, ڈاکومنٹس مختلف گورنمنٹس کے پاس جاتی بھی رہی ہیں, جاتی بھی رہی ہیں, لیکن جہاں تک ان کو انفورس کرنے کا کام ہے وہ نہیں آیا. صرف یہ کہ ایک حال ہی میں جو قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی سے جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاس ہوا ہے, وہ ضرور اچھا قانون ہے, اگین بشرطے کہ اس پہ صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو سکے. کیا سپریم کورٹ اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو کر دیا تھا نا, انہوں نے یہ کمیشن بنا کے گورنمنٹ کو بھیج دیا تھا. سپریم کورٹ تو یہی ڈائریکشن دے نہیں, تو ایگزیکیوشن کے لیے سپریم کورٹ ان کو پوچھ سکتا ہے کہ ویئر از دی ایگزیکیوشن. اب وہ یہ نا کہ یہ چونکہ پچھلی گورنمنٹس کا وہ تھا, یہ تو ظاہر ہے 2011-2012 میں فیصلہ ہو گیا تھا نا, 2022 آ گئی, سوچے نا اب 10 سال ہو گیا. اچھا, ایتھکس پر ہم آتے ہیں. اب لینگویج جو یوز کی جا رہی ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں, ابھی لیٹسٹ واقعہ, چونکہ اچھا ہے کہ آج اس وقت آپ موجود ہیں. آپ نے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہی جو آپ کی تربیت رہی ہے, آپ کی تہذیب, ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ اپنے گھر میں جو استعمال کرتے ہیں ڈکشنز, اور جو آپ اپنے گھر میں بیہیو کرتے ہیں وہی آپ ورک پلیس پہ بھی کرتے ہیں. اٹس نیچرل. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پولیٹیشینس کی اور لوگوں کی جو صورتحال ٹاک شوز میں, آپ ہر وقت ٹاک شوز میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ چینلز کی, جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, اور یہ لیکس اور وہ لیکس اور فلانے کی ریکارڈنگ, یہ تو پرائیویسی انویٹ کرنے کے لیے بھی ایک لا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کسی بھی سیاستدان کی بھی جرنلسٹ کوئی بھی جو جرنلسٹک ایتھکس ہے نا, بیسیکلی میڈیا ایتھکس ہے, انفارچونیٹلی پھر وہی ہوتا ہے کہ فالو نہیں کیے جاتے. اس میں تو میرے پاس اگر فرض کریں کوئی ویڈیو یا آڈیو میرے پاس آئی, تو میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں اس کو یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی اس کو معلوم کروں. کس نے ریکارڈ. لیکن ہمارے یہاں پہلے لیکس کر دی جاتی ہیں چیزیں, ہم اسے آن ایئر کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سوال ریز کرتے ہیں کہ جی یہ آڈیو کس نے لیک کی. تو بھائی یہ تو سوال اس کو لیک کرنے سے پہلے مجھے کرنا چاہیے, پہلے مجھے معلومات کرنا چاہیے,
کیونکہ جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے استعمال کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں میں استعمال ہو جاتا ہوں. جو زبان استعمال ہو رہی ہے آج کل بہت انفارچونیٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اوور آل اس کو اصل چیز یہ کہ جو زبان معاشرے کا استعمال مزاج آپ سمجھتے ہیں مزاج بھی ہے, ہم لاؤڈ قوم ہے زیادہ, بہت وائلنٹ ہو گئی سوسائٹی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ سوسائٹی بالکل بہت وائلنٹ ہو گئی ہے, اس کا انٹالرنٹ ہو گئی ہے. آپ کی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو جرنلسٹ نے موجود نہیں ہیں جو وہی میں کہہ رہا ہوں, اوور پارلیمنٹ آل سوسائٹی لاؤڈ ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم چیخ کر بات نہیں کریں گے ہماری بات سنی بھی نہیں جائے گی, سمجھی بھی نہیں جائے گی. تو وہ چیز ملٹیپلائی ہوتی رہی, اور کہیں کوئی ایسا کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا وہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں وہ اپنے ورکرز کی تربیت کریں. ورکرز کی تربیت کیا کریں جب لیڈرز ہی اس طرح کی بات کریں گے؟ دیکھیں نا, ایک ہی چینل پر 4 لوگ موجود ہیں ایک اینکر کے ساتھ, آپ بھی ہوتے ہیں, ایک کوئی میں نام نہیں لینا چاہتی, کوئی بھی ہوتے ہیں 3-4 کوئی بھی جرنلسٹ. وہیں ایک مظہر کا, عسکری صاحب کا, ہلالی صاحب تھوڑے اب آج کل لاؤڈ ہو گئے, ایک ان کا کنڈکٹ سامنے آتا ہے ایٹ اے ٹائم, ٹھیک ایک ہی سبجیکٹ پہ بات ہو رہی ہے. تو وہ جو وہاں موجود ہیں باقی لوگ, وہ کیوں نہیں سیکھتے کہ یہ شخص کتنا پولائٹ ہے؟ وہ اس میں ایک یہ ہے کہ جو ایک پاکستان انڈیا میں تو بہت ہی ورس سچویشن ہے, دنیا میں پارلیمنٹ میں اس طرح کی لیکن انڈیا میں میڈیا کی سچویشن بہت خراب ہے, پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب ہے. تو وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں لاؤڈ, وہ ہماری یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر اسکرین پہ آپ جو ہے وہ دھیما بولیں گے تو آپ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن وہ تو اس کے بالکل تو ہمارے یہاں اس لیے وہ لوگ جو ایگریسو ہوتے ہیں یا جو نگیٹیوٹی کو جو ہے زیادہ وہ کرتے ہیں, ایک آپ نے اپنی ذہن میں ایک اسٹوری جو ہے وہ گھڑ لی ہے, اس کو ایک اچھی طریقے سے پریزنٹ کر دیا آپ نے, تو آپ کی وہ آ جائے گی. تو یہ جو ریس اگینسٹ ٹائم ہے, اور یہ جو ریس ہے لگی ہوئی ہے کہ جی میں شور شرابہ کر کے, آپ فوراً چیک کرتے ہیں کہ یار دوسرے دن چیک کرتے ہیں کہ یار میری ریٹنگ کیسی آئی ہے. جب تک اس معاملے میں میڈیا ہاؤسز بھی, جو میڈیا فارمز ہیں وہ بھی, جب تک یہ ریٹنگ سسٹم کا ہم کوئی علاج نہیں کریں. ریٹنگ سسٹم کا علاج تو اونر کے پاس ہے نا جی. اونر جو ہے وہ تو ہے بسکٹ بیچنے والا یا گھی کے ڈبے بیچنے والا یا پنکھے بیچنے والا, جو اس کے پاس جرنلسٹ کام کر رہا ہے. نہیں, ریٹنگ کا جو وہ ہے وہ اونر کے پاس نہیں ہے, وہ تو ایک میڈیا, وہ تو ایک بڑی, وہ بھی ایک فراڈ سامنے آیا نا ایکسپریس. تو پھر یہ دیکھیں نا آپ, وہ جب تک اس سلسلے میں کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جیسے بہت سی جگہوں پہ ایسے ہیں کہ ریٹنگز جو دی جاتی ہیں وہ صرف یہ نہیں دی جاتی کہ آپ کے اس پروگرام کو کتنے لوگوں نے دیکھا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اس پروگرام کا کنٹینٹ کیسا تھا. بہت سی جگہوں پہ یہاں نہیں ہے, یہاں صرف یہ کہ کتنے لوگوں نے ویو کیا, لائک بھی نہیں, کتنے لوگوں نے اس کو. اب ویو آپ کیا چیز کرتے ہیں, جو ایکشن آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سنجیدہ گفتگو, کیونکہ بحیثیت قوم ہم سنجیدہ وہ نہیں ہے, تو اگر کوئی غیر سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, جو ہے وہ مولوجٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, تو آپ کو اس کی ریٹنگ اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ لوگ ایک دم ٹھہر جاتے ہیں. یہ نیچرل ہے کہ جب کوئی چیز ایکشن نظر آئے گی نا تو آپ اسے رکیں گے, دیکھیں گے ضرور. لیکن لوگوں کا خیال, معاشرے کے کچھ سیگمنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا سکھا رہا ہے بدتمیزی سے بات کرنا, لینگویج بھی, اس پہ کیا میڈیا کا ہو سکتا ہے, میڈیا کا کچھ لوگ ہاں بالکل ہے, لیکن سوسائٹی میں یہ چیزیں خراب تو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھیں. سوسائٹی تو خراب بہت پہلے سے ہو رہی ہے. وہ تو دیکھیں, ہم اسٹریٹ ٹاک کی بات نہیں کریں گے, اسٹریٹ جو گالی ہوتی ہے اس کی بات نہیں, لیکن جب آپ ایک پبلک فورم پر بیٹھیں جو مہذب لوگوں کا ادارہ ہے, وہاں بیٹھ کر اسٹریٹ لینگویج یوز کرنا. ہاں, تو اس لیے کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے, ٹیلی ویژن کی وہ یہ ہے کہ اخبار ایک خاص سرکل کو اٹریکٹ کرتا تھا نا, جو اخبار پڑھنے والے. ٹیلی ویژن بالکل ڈاؤن ٹراڈن کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اب وہ اس جگہ پہ چونکہ وہاں تعلیم اور اس کا وہ نہیں ہے, تو اس جگہ پہ جو زبان باتیں کی جاتی ہیں, جس انداز میں باتیں کی جاتی ہیں, وہ جب آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ باتیں, کیونکہ وہ اس جیسی بات آپ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ کو اسے میچور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ کمرشل انٹرسٹ ڈومینیٹ کرتا ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ اگر ریٹنگ سسٹم کو آپ بہتر کر لیں گے
تو آپ کی یہاں میچورٹی بھی آئی؟ یہ بھی سیاستدانوں سے آیا ہے. ایک صاحب تھے بہت بڑے ہاں. سیاستدان جو جلسوں میں آستین چڑھا کر گندی گالی دے کر وہ کہتے تھے میں نے اپنے عوام کے قریب ہو گیا ہوں. عوامی لینگویج یوز کی تھی نا ایک صاحب نے. نیشنل پارک کے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوں گے اس وقت, میں بھی اسٹوڈنٹ تھی. ایک چیز وہ تھی, مجھے پتا ہے کہ آپ کس کی مثال دے رہی ہیں. ایک چیز وہ تھی کہ آپ جلسے میں آپ نے کوئی بات کر لی جی. اس میں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ اس کی آپ پھر وہ کر سکتے ہیں کہ جلسے میں چلیں ایک فلو میں آدمی کہہ گیا بہت سے اس میں, لیکن جب آپ عوام تو بہت خوش ہوئے تھے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن جب آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اس میں بھی اگر آپ لوز ٹاک کرتے ہیں جی تو اس کی پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. نہیں ہوگا. تھینک یو مظہر, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا رہا ہے ریئلی. مجھے جب تک 1 سال ہو گیا یہ چینل مجھے چلاتے ہوئے, اور آج مجھے چونکہ میری فیلڈ کے لوگ ہیں, میں وی اسٹارٹڈ ٹوگیدر آلموسٹ, اگر میں سرکاری نوکری میں ضائع نہ کرتی اپنے 30-32 سال تو شاید آپ کے ساتھ کہیں کھڑے ہونے کی جگہ مل جاتی. لیکن ہو گیا جو ہونا تھا. وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے, بہت بڑا ایکسپیرینس وہ گین کیا. تو بہت خوشی ہوئی ہے, اور بہت مجھے میں نے کہا نا پہلے کہہ دیا کہ یہ اٹ از این آنر فار مائی چینل کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ لوگ آئیں جو ٹرینڈ سیٹرز اب بنے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ابھی کل پرسوں جو لیکس مریم نواز صاحبہ کا واقعہ ہوا ہے اس میں یو ول بیکم اے ٹرینڈ سیٹر, کہ اتنے بدتمیزی میں بھی اس میں بھی آپ نے اپنا ٹیمپو جو ہے نا, اپنا جو ایروگینس ہے نا اس کو قابو میں رکھا. ٹھیک ہے. دوسرے صاحب نے بھی تھوڑا بہت رکھا, لیکن وہ چونکہ پراپر جرنلسٹ کبھی نہیں رہے, کبھی اس طرح کی جرنلزم انہوں نے نہیں کی. تھینک یو ویری مچ.